السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو اس کی ملاقات کا کتنا ذوق تھا، کیسا وہ شوق رکھتے تھے۔ میں تاریخ اسلامی کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید کو مکہ لایا گیا۔ سیدنا زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا کہ انہیں اپنے والد کے عوض قتل کرے۔ سیدنا خبیب بن عدی کو حجیر بن ابی احاب نے اپنے بھانجے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خریدا کہ وہ انہیں اپنے والد کے بدلے قتل کرے۔ ان لوگوں نے دونوں کو قید رکھا اور حرام مہینے جن میں لوگ قتل و غارت گری کو حرام سمجھتے تھے، حرام مہینے نکل گئے تو دونوں کو تنعیم لے گئے اور وہاں قتل کر دیا۔ دونوں نے اس سے پہلے کہ انہیں قتل کیا جائے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعتیں مسنون ادا کیں۔ سبحان اللہ! عبادت کی رغبت، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے کیسی ملاقات ہے یہ، اور اس ملاقات کا کیسا شوق ہے یہ۔ خوش نصیب لوگوں کو ایسی عبادت میسر آتی ہے۔ الہی ہمیں بھی ایسے ہی عبادت کی محبت نصیب فرما دیجیے اور ہمیں بھی نوافل کو اسی طرح عزیز کر دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے کیسے محبت کی، میں محبت کی ایک لازوال داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یوں تو ان کی زندگی، ساری کی ساری زندگی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سری علامت ہے، لیکن ان کی زندگی کی ایک مثال یقیناً آپ کو ان کی محبت کا پتہ دے گی۔ تذکرہ ہے سیدنا عمر کا، جن کے جسم سے خون جاری ہے اور لوگ پے در پے ان کے پاس آ گئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، لیکن رب سے ملاقات کی فکر ہے، نماز کی ادائیگی کی فکر ہے۔ فرمانے لگے، عبد الرحمن بن عوف سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سید عمر پر سیلان خون کا غلبہ ہو گیا، خون کثرت سے بہہ جانے کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی۔ سیدنا ابن عباس نے کہا، میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر کو اٹھا کر ان کے مکان پر پہنچایا۔ عبد الرحمن نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ان کی آواز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابر سیدنا عمر کے پاس رہا اور وہ بھی برابر غشی میں رہے، یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی ہو گئی تو انہیں افاقہ ہوا، ہمارے چہروں پر نظر ڈالی اور فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے، اس کا اسلام نہیں جس نے نماز چھوڑ دی۔ وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، نماز ادا کی اور فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، جاؤ اور پوچھو کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ خلیفہ وقت ہیں، وقت کا خلیفہ پہلے اپنے قتل کی تحقیق نہیں کرواتا، لوگوں کے اللہ سے تعلق کی فکر کرتا ہے کہ انہوں نے رب کے حضور حاضری دینی ہے، خود اپنی نماز کی فکر ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے بعد پھر لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو
کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب کر دے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ نماز محبوب ہو جائے۔ یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اس میں ہم ہر بار تجھ سے ایسی ملاقات کر کے آئیں کہ دل اور آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس رب نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ عطا کیا، جس کی رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں، اس کے حق میں کتنی خطائیں کرتے ہیں۔ اس سے توبہ کرنی ہے، اس کی طرف مائل ہونا ہے، گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی وسیع رحمت کی طرف امید رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب انسان توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے منہ نہیں موڑتا، لہذا کبھی توبہ سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کب ہمیں موت آ لے گی۔ گناہوں میں جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو گناہ کے اثرات بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور کسی معاملے کو ٹالنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو درخت کے تنے کو کاٹنا چاہتا ہے، لیکن اس کی مضبوطی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسے اکھیڑنے کے لیے کافی قوت کی ضرورت ہے، میں اس کام کو 1 سال کے لیے مؤخر کرتا ہوں، پھر اس کی طرف لوٹوں گا۔ ایسی صورتحال میں کیسے وہ اسے کاٹنے پر قادر ہو سکتا ہے جب کہ ایسے شخص کی کمزوری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور درخت اپنی مضبوطی میں بڑھ رہا ہے۔ منہاج القاصدین کی روایت ہے 267 نمبر پر۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ زِرَانًا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي زِرَانًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَانًا وَمَن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ جو شخص ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ لہذا دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں۔ جو ہم نے کیا اس پر نادم ہوتے ہوئے خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ندامت ہی تو توبہ ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اس ذات کے بارے میں کیا گمان ہے جو ماں کے بیٹے پر رحم کرنے سے زیادہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے فرمایا میں اپنے بندے کے میرے متعلق خیال کے مطابق پاس ہوتا ہوں، اگر وہ میرے متعلق اچھا خیال کرے تو اچھائی اس کے لیے ہے، اور اگر وہ برا خیال کرے تو یہ برائی بھی اس کے لیے ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوٹنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نیک کاموں میں جلدی کرنی ہے، اس کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا، اے میرے رب، اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی معافی بہت بڑی ہے، تجھ سے امید کرنے والا صرف محسن ہی ہے۔ پھر کس سے سرکش اور مجرم پناہ طلب کرے گا؟ اے میرے رب، میں نے آپ کے حکم کے ساتھ عاجزی کرتے ہوئے آپ کو پکارا، اگر آپ نے میرے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا تو کون ہے رحم کرنے والا؟ سستی نہیں کرنی، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا،
جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی، اپنی طرف لوٹنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اسے بہت اونچے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو یہ خبر دے رہا ہوں میں اس سے لڑوں گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی بھی عبادت مجھے فرض سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی نفلی امور کے مقابلے میں فرائض زیادہ پسند ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَآتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته۔ پھر تو یہ حال ہوتا ہے میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، وہ اگر کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے برا سمجھتا ہے اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا ساتھ، اس کا قرب حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے پر بھی دوام اختیار کرتے ہیں، کیونکہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور فرائض کی وقت دو چند ہو جاتی ہے جب کوئی نوافل ادا کرتا ہے، فرض کی حیثیت بنیاد کی اور نفل کی حیثیت عمارت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والے اعمال میں فرائض سب سے پہلے ہیں، کیونکہ جو ان کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے بجا لاتا ہے، اور نوافل ادا کرنے والا تو محض خدمت کے لیے ایثار کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی خدمت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کا مقصود اس کو مل جاتا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے نماز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی ہے اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا مقام ہے، کیونکہ اس وقت بندے اور رب میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت عطا کرے۔ تو جو نوافل پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کی کمی کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نوافل کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے قریب کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی کیا شان ہے۔ ایک طرف وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر حرکت، ہر ادا پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کس طرح سے شوق رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کا ایک بڑا اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسجد میں ایک الگ مختصر سی جگہ مختص کر لی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس حجرے میں نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شوق عبادت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے دیر سے باہر آئے، صحابہ کرام کھنکھارتے رہے، اشارے کرتے رہے، دروازے کو کنکریاں مارتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا حال دیکھ لیا ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ گھر میں مردوں کی نماز افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہد اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور صحابہ کرام کا ذوق عبادت کتنا بلند تھا، وہ اسی کی تلاش، اسی کی جستجو میں رہتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1825 نمبر پر اور صحیح بخاری کی 731 نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا خیمہ نما حجرہ تیار کیا اور اس میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب لوگوں نے جستجو سے آپ کی نماز کا پتہ لگا لیا تو آئے اور آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ شوق اور محبت خواہ کس قدر ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے انسانوں کی مشکلات کا احساس رکھتے تھے اور کیسے انہیں مشقت سے نکالتے تھے، انہیں رب کی محبت بھی سکھاتے تھے اور اس محبت میں اعتدال بھی سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا شوق نصیب کرے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائے اور مستقل مزاجی سے ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن حکیم سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ قرآن مجید عزت اور ذلت کا سبب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو اس کی وجہ سے رسوا بھی کر دیتا ہے۔
یعنی جو قرآن سے محبت کرے، اس سے تعلق جوڑے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرے، وہ زمانے میں عروج اور ترقی پاتا ہے، رفت اور بلندی پاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت اور وقار ملتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیتا ہے، اس سے ناطے توڑ لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، پستی کا منہ دیکھتا ہے، قیامت کے دن بھی ذلت اٹھائے گا۔ تاریخ اسلامی سے ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ابن نابلسی کا واقعہ ہے رحمہ اللہ۔ انہیں فاطمیوں نے اپنی قید میں ڈال رکھا تھا۔ حافظ ابو ذر کہتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے امام دار قطنی رحمہ اللہ سے سنا، وہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہے تھے، جب ان کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ابو الفرج ابن الفرج کہتے ہیں کہ مصر کے حاکم ابو تمیم نے ابو بکر النابلسی سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کہتے ہو اگر آدمی کے پاس 10 تیر ہوں تو وہ 1 تیر رومیوں کو مارے اور 9 تیر ہمیں مارے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کہی، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہوں تو وہ 9 تیر تم لوگوں کو مارے اور 10واں بھی تمہیں ہی مار دے، کیونکہ آپ لوگ لسانی اور علاقائی تعصب پھیلا رہے ہو۔ آپ لوگوں نے کتنے ہی نیک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور آپ لوگ نور الہی کے بھی دعوے دار ہو۔ یہ سن کر اس نے آپ کو پکڑ لیا اور زد و کوب کرنے لگا۔ پھر ایک یہودی کو حکم دیا تو اس نے آپ کی کھال کھینچ دی۔ زندہ انسان کی کھال کھینچنا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ معمر بن احمد بن زیاد بیان کرتے ہیں، مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ ابو بکر النابلسی کی کھال کو سر کی مانگ کی جانب سے کھینچنا شروع کیا گیا تھا، یہاں تک کہ چہرے تک پہنچ گئے، اور وہ اللہ کو مسلسل یاد کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ چہرے کی کھال کھنچ گئی، پھر سینے تک کی کھال کھینچ لی گئی، تو اس یہودی کو ان پر رحم آ گیا، اس نے ان کے دل پر چھری کا ایک ہی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ حدیث اور فقہ کے امام تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب ان کی کھال کھینچی گئی تو ان کے جسم سے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، محبت کرنے والوں نے مثالیں قائم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت، اس کا شوق، اس کی لذت، اس کا فہم، اس پر عمل کرنا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ قرآن سے محبت کرنے والوں کا اکرام تو دیکھیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ اقرأ وسد فیقرأ ویسعد بکل آیت درجۃ حتی یقرأ آخر شیء معہ۔ صاحب قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ۔ سو وہ پڑھنے لگ جائے گا اور ہر آیت پر
ایک درجہ چڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ آخری آیت تک پڑھ لے گا جو اسے یاد ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ ورق ورتل، پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ وَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بلا شبہ تمہارا مقام وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے کا کیا عظیم مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیسا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دلوں کو قرآن کی محبت عطا کی ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والی ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ عمر بن علی بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں تک امام ابن تیمیہ کی عبادت کا تعلق ہے تو اس کی مثال بھی کم ہی سننے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اپنا اکثر وقت اسی میں گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنے معمولات میں کوئی ایسی مصروفیت رکھی ہی نہیں تھی جو انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک سکے۔ ان کے مشاغل میں اہل و عیال یا مال کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی۔ رات کے وقت تمام لوگوں سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے، آہوزاری کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ ان کی یہ عادت معروف تھی کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی بلا ضرورت ان سے گفتگو نہ کرتا۔ وہ اس وقت میں مسلسل ذکر کرتے رہتے اور آواز پست رکھتے۔ ہاں کبھی کبھار ان کے ذکر کی آواز ان کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی سن لیتا۔ طلوع آفتاب تک مسلسل وہ اسی عمل میں مصروف رہتے تھے۔ اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے پاس آیا، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، پھر تقریباً نصف النہار تک بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، هذه غدوتی ولو لم اتغد الغداء سقطت قوتی، یہ میرا ناشتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن حکیم کی تلاوت۔ کہتے ہیں اگر میں اپنی صبح کی یہ خوراک نہ لوں تو میری قوت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک بار شیخ الاسلام نے حافظ ابن قیم سے فرمایا، میں ہمیشہ اپنے آرام اور راحت کے لیے کچھ دیر ذکر سے رکتا ہوں تاکہ اس راحت کے بعد پھر ذکر کے لیے تیار ہو سکوں، یا اسی کے قریب قریب کوئی بات ارشاد فرمائی۔ اور امام ابن قیم ہی تحریر کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو فرماتے سنا، ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی، اسی طرح اگر دل میں ذکر الہی نہ ہو تو اس کی بھی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہترین صورت قرآن ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین،
قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی طرح قرآن مجید کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ انسان کی زندگی میں کھونا اور پانا دونوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان جب کچھ کھو دے تو کیا کرے، جب کچھ پالے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جب کچھ پا لیتا ہے تو شکر کرتا ہے، جب کچھ کھو دیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ اس دنیا میں یہ لازم ہے کہ انسان کو کچھ ناخوشگوار معاملات پیش آئیں، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی جان اور مال میں نقصان۔ پھر جب انسان ایسی کسی صورتحال میں ہوتا ہے تو انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتا ہے۔ ایسے موقع پر جب وہ کچھ کھو دیتا ہے تو انا للہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے محبت کرنے والا اعتراف کرتا ہے، ہم تو آپ کے ہیں اور آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ شکایت کے مقابلے میں محبت کتنا بڑا عمل ہے، اعتراف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ اپنے کھو جانے کو ایک نئے پا جانے کے عمل میں بدلنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے بلند مقام کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر بٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر حال میں اس سے جڑ کر رہیں، ہر حال میں اس کے ہو کے رہیں۔ اسٹے ان ٹچ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑ کے رہنا ہے۔ اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ انسان کی زندگی کتنی عجیب ہے، کتنی طرح کے بوجھ انسان کی زندگی کو مشکل بناتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کیا کرے جب اپنے بیگانے ہو جائیں، جب نگاہوں سے بھی اپنائیت ختم ہو جائے، جب کوئی مدد کے لیے نہ آئے، یا ایسی کوئی صورتحال جہاں مددگار بھی موجود ہوں لیکن انسان کی خودداری اجازت نہ دیتی ہو۔ کس سے سوال کریں؟ اپنے رب سے سوال کر لیں۔ اس سے زیادہ سوال کرنے پر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ آپ قرض کے بوجھ تلے ہوں یا گناہ کے بوجھ تلے، آپ دشمنوں کے غلبے میں ہوں یا کسی اور بوجھ تلے، رنج، غم اور پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یا اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، گناہوں کے بوجھ سے بھی نجات ملے گی اور قرض سے بھی۔ اور دعا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وشماتۃ الاعداء۔ یا اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں قرض کے غلبے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔
اور دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے اور قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ غم بھی تو انسان کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ بن جاتے ہیں، اور فکری انتشار انسان کو کتنا پریشان کر دیتا ہے۔ قرض کا بوجھ ہو یا انسانوں کا غلبہ، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ وہ ہے تکلیف سے نجات دینے والا، اس سے طلب کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی عظیم لوگ ہیں، ان کی نشانیوں سے لوگ انہیں پہچان سکتے ہیں۔ کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے۔ ان میں سے ایک سائن ہے مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہونا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ مومنوں کے حق میں ایسے نرم ہوتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد اور مالک اپنے غلام کے حق میں ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ایسے سخت ہوتے ہیں جیسے درندہ اپنے شکار کے لیے ہوتا ہے۔ اور مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے، اپنے چہرے پر شگفتگی کے تاثرات رکھتا ہے، اور کافروں پر شدید قسم کا سخت اور ان کے سامنے سراپا قہر الہی اور تیوری چڑھانے والا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رحم دلی عطا فرمائے اور ہمیں حق اور انصاف پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمارے دلوں کو کافروں کی طرف سے سخت رکھنا اور مومنوں کے لیے رحیم اور شفیق بننے میں ہماری مدد کر دینا، ہماری مدد فرمانا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی ایک ایسی داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ عظیم محدث سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن جوش رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے دن فرمایا یا اللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ہم جب دشمن سے ٹکرائیں تو وہ مجھے قتل کریں، ثم یبقروا بطنی، اور میرا پیٹ پھاڑ ڈالیں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالیں، پھر جب میں آپ سے ملوں سألتنی فیما ھذا، آپ سوال کریں یہ کس کے لیے ہے، میں عرض کروں آپ ہی کے راستے کا تحفہ ہے۔ وہ دشمن سے ٹکرائے اور شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کیسی لازوال داستانیں رقم کر کے چلے گئے۔ ہاں محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبوب کے سامنے اپنی محبت کی کیسی گواہی لے کر حاضر ہوئے، سبحان اللہ، ایسا حوصلہ، اپنے آپ کی ایسی قربانی، اللہ اکبر۔
یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ الہی ہمیں ہر اس عمل کی بھی محبت دے دیجئے جو آپ کو پسند ہے، اور ہمیں ہر اس ہستی کی محبت دے دیجئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔